السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس آزمائش کا مرکز انسان ہے، اور اس انسان کا مرکز اس کا دل ہے۔ تو یعنی یہ کائنات انسان کے دل کے گرد گھومتی ہے۔ تو اگر یہ انسان کا دل پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، تو اس کے ارد گرد کی کائنات پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دل کرپٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کے ارد گرد کی کائنات خراب اور کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اور اسی دل کی معرفت کے لیے ہماری ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے کہ اپنے اندر کی دنیا کو جاننا، اپنے بھیتر جاننا کہ اصل میں ہمارے اندر ایک پورے کا پورا جہاں آباد ہے، اور وہ اندر کے جہاں باہر کے جہاں کو ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو بہت مرتبہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میری زندگی میں یہ کیوں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیونکہ آپ باہر سب کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اندر کی دنیا باہر کی دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے۔ کیسے کیسے امپیکٹ کرتی ہے، اس کی کچھ بیماریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور آج جس بیماری کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ دکھ ہے، وہ تکلیف ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کون سا روگ لگا لیا تم نے اپنے دل کو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دل اس انداز کے، اس ایسے بادلوں کی طرح انسان کے دل پہ چھا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اس تک۔ تو وہ بادل یا تو آپ کے دل کو گھیر لیتے ہیں، یا وہی بادل بارش بن کے آپ کے دل کو ستھرا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ واللہ العظیم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ لفظ دکھ ہے، وہ لفظ تکلیف ہے، وہ لفظ مصیبت ہے۔ کچھ فیکٹس، کچھ حقیقتیں میں آپ کو دکھ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ جو اسلام ہمیں دکھ کے متعلق چیز بتاتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے یہ تو استاد ہے، دکھ تو اصل میں تمہارا مرشد ہے، دکھ تو اصل میں تمہارا وہ بڑا ہے جو تمہارے رہنمائی کرتا ہے۔ سکھ اصل میں صرف ٹائم پلیز ہوتا ہے۔ ٹائم پلیز سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ انسان دوڑی جا رہا ہے تو تھک جاتا ہے، پھر ایک دم سے رکے کیا کہتا ہے؟ ٹائم پلیز، یعنی تھوڑا سا مجھے وقت دو۔ تو جیسے ہی سانس واپس آتا ہے پھر دوڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خوشی، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ پہلا جملہ، خوشی اصل میں دکھ کو سہنے کا اللہ کی ایک رحمت ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ دنیا دکھ ہے، حقیقت میں یہ دنیا تکلیف ہے، کیونکہ اللہ نے یہ خود کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ ولی ہیں یا بدماش ہیں، مشقت ہے۔ بدماشی بھی میرے بھائی تکلیف کے راستے سے آنی ہے، ولایت بھی تکلیف کے راستے سے آنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف کیسے کم ہوگی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ دکھ برداشت کس کے لیے کرنا ہے۔ کوئی دکھ اپنے پیٹ کے لیے برداشت کرتا ہے، کوئی کرسی کے لیے برداشت کرتا ہے، کوئی عورت کے لیے برداشت کرتا ہے، کوئی اپنے کسی چسکے کے لیے برداشت کرتا ہے، کوئی اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ آپ نے دکھ کو کس کی بنیاد کے اوپر سہنا ہے۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ دکھ ختم کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہونے والا ہے۔ آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ دکھ جو سکھ ہوتا ہے نا، جو خوشی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں دکھ کو سہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، 12 سال بعد، 14 سال بعد آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تھامی، کتنی بڑی خوشی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پوٹی کر دیتا ہے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، دکھ شروع، پھر تھوڑی دیر کے لیے خوشی آتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے دکھ۔ یہ جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے وہ اصل میں دکھ کو سہنے کے لیے آتا ہے۔ حقیقت اصل میں یہ کائنات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے اس دنیا میں۔ کوئی ایسے آپ کو لوگ ملتے ہیں ساری زندگی لگائی، آج تک 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، اور کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو انسان اصل میں خسارے میں، کبھی ذہنی خسارہ ہوتا ہے، کبھی جسمانی خسارہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، دکھ اصل میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے دس از ٹائم فار چینج، یہ تبدیلی کا وقت ہے، بدل جاؤ۔ ایک دم سے آپ کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی ہے، وہ گڑبڑ اس لیے شروع ہوئی ہے کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابھی کیا کرو؟ ایسا نہ کھانا تاکہ یہ گڑبڑ ختم ہو جائے۔ وہ دکھ اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ تم غلط ہو، یہ راستہ بدل لو، یہ اپروچ بدل لو۔ آپ جاب کے لیے گئے، بجائے اس کے کہ آپ کو جاب ملتی، اس بندے کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، لڑائی کسی کو سکھ نہیں دیتی، وہ تکلیف دیتی ہے۔ جب بندہ واپس آئے تو اصل میں یہ دکھ آپ کو یہ بتلانے کے لیے آیا تھا، اس لڑائی کی وجہ سے تجھے اپروچ نہیں کرنا آتا کہ جاب کیسے لی جاتی ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، اپنی بات کو رکھا کیسے کی جاتا ہے، کسی کو کنونس کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ بدلنے کا وقت ہے۔ اگر یہ بدل جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پہلے سے زیادہ نکھر کے باہر آتا ہے، اور اگر یہ نہیں بدلتا تو یہی دکھ اس کا روگ بن جاتا ہے۔
اس کو مایوسی کے اندھیروں میں لے کر جانے لگ جاتا ہے. تو دکھ حقیقت میں آپ کو بدلنے کے لیے آتا ہے. اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, دکھ ایسے ہوتا ہے جیسے کھولتا ہوا گرم پانی. اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر کوئی سخت چیز ڈالے نا, جیسے آلو ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ بولے میں کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. لیکن اگر انڈا نرم و نازک چیز ڈالے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. تو کبھی کبھی دکھ سخت لوگوں کو جو تکبر کی وجہ سے, اپنے رویوں کی وجہ سے ڈاڈے ہو جاتے ہیں نا, ان کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ اوقات میں لے آتا ہے, نرم کر دیتا ہے, ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, جو ماں کے پلو کے ساتھ پڑے رہتے ہیں, جن کو ساتھ مچھر بھی کاٹ جائے 4 دن چھٹی لے لیتے ہیں, ان کو جب دکھ آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. اب یہ دکھ ان کو ایسے پریشان نہیں کرتے جیسے وہ مچھر پریشان کیا کرتا تھا. تو دکھ اصل میں یہ بتانے کے لیے آتا ہے بھائی بدل جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں 2% سیلاب تھا, اب 30% سیلاب ہے پاکستان میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے جب گلوبل وارمنگ شروع ہوئی تھی, یہ درختوں کا کاٹنا شروع ہوا تھا, چھوٹی موٹے مسائل تھے. اب تو پوری دنیا کے موسم تبدیل ہونے لگ گئے. تو یہ سارے کے سارے ہیں دکھ, لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں جس طرز سے تم زندگی گزار رہے ہو یہ طرز ٹھیک نہیں ہے. تو دکھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, لیکن لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے اگر اس کو استاد نہ مانے, اس کو مرشد نہ مانے. تیسری بات بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے اطمینان. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ چل کے, دینی احکامات کو مان کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خوشیاں ملے, کیونکہ خوشی کا معنی ہوتا ہے دکھ نہ ہونا, تکلیف کا نہ ہونا. اور اطمینان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان دکھ سکھ سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ اس چنتا میں نہیں پڑتا کہ دکھ والی زندگی ہے سکھ والی زندگی ہے. وہ جس چنتا میں ہوتا ہے, جس فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے صبر کیسے کرنا ہے, تکلیف آئے گی تو صبر کیسے کرنا ہے, اگر سکھ آئے گا تو شکر کیسے کرنا ہے. وہ اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے کہ یہ دکھ ہے یہ سکھ ہے, اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن و سنت میں ہمیں جو انسان کی خوشی کا لیول ملتا ہے, یا ایتھو النفس المطمئنہ, کہ نفس کی سب سے بلند حالت کیا ہے میرے بھائی؟ مطمئن ہو جانا, رک جانا, ٹھہر جانا, کھجل نہ ہونا. کہاں پہ ٹھہر جانا؟ اللہ کی ذات پہ ٹھہر جانا, اسلام کے اصولوں پہ ٹھہر جانا. اب آپ نے موو نہیں کرنا, موو کریں گے دوبارہ سے کھجل ہو جائیں گے. تو خوشی جو ہوتی ہے نا, دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ دکھ نہ ہو, تو بھائی اس کا سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تھا, لیکن بیٹیوں کو ان کو کیا ہو رہی ہے؟ طلاق ہو رہی ہے, گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں, دانت شہید ہو رہے ہیں, لہو لہان ہو رہے ہیں. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ یہودن نے جو مجھے زہر دیا تھا آج بھی میرے نسوں کو کاٹ رہا ہے. دنیا سے جا رہے ہیں لیکن رسول اللہ کو تکلیف ہے. تو اگر سب سے بڑا کوئی حقدار تھا نا خوشی کا کہ جہاں پہ دکھ نہ ہو, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکالیف اس دنیا میں انبیاء پہ آتی ہیں, اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ آئی ہیں. اب اندازہ کریں, جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن نبی مطمئن ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں, میں 10 سال رسول اللہ کی غلامی کی ہے لیکن ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. آپ تکلیفیں دیکھیں, پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں لیکن مسکراہٹ نہیں گئی. وجہ کیونکہ وہ مطمئن ہے اللہ کی رضا پہ. اس لیے یہ جملہ سنیں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دکھ ختم ہو جائے, اصل مسئلہ ہر دکھ کے باوجود آپ مطمئن رہنا سیکھیں, اطمینان میں رہنا سیکھیں. یہ اصل میں کمال ہے, کیونکہ اب اس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. کیسے توڑے گا یہ؟ کیونکہ ہمیشہ جب انسان ٹوٹتا ہے نا میرے بھائی, وہ کسی تکلیف کی وجہ سے ٹوٹتا ہے, کسی دکھ کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. لیکن یہ مطمئن ہو گیا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو صحابہ کا لقب کیا ہے میرے بھائی؟ رضی اللہ عنہم. پیٹ پہ پتھر ہیں, راضی ہیں. گھر سے بے گھر ہیں, راضی ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں, میرا باپ مر گیا, میرا بیٹا مر گیا, میری ماں مر گئی, میری بہن مر گئی, راضی ہیں. ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں. اس لیے کسی عالم سے کسی نے پوچھا نا, ہم نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیسے پتہ چلے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ ان کا پتر, اگر تو اللہ سے راضی ہے نا تو یہ نشانی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے. اللہ نے تو چھوٹا بنایا, موٹا بنایا, امیر بنایا, غریب بنایا, فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہوا, فلاں میں نہیں ہوا, فلاں لڑکے شادی ہوئی, فلاں میں نہیں ہوئی. جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے تو راضی ہے اللہ سے. اگر تو ہے نا مطمئن ہے, یہ نشانی ہے کہ اللہ بھی تجھ سے, اس لیے تو راضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تم سے راضی ہے. چوتھی بات میرے بھائی, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دکھ میرے لیے عذاب ہے یا یہ دکھ میرے لیے تحفہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب میرے لیے استاد بن کے آیا اور اب میرے لیے عذاب بن کے آیا؟ تو اس کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر یہ تکلیف, یہ مصیبت آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے, کچھ سکھا جاتی ہے, آپ اپنی ذات میں کوئی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں, تو یہ تحفہ ہے. اور اگر یہ دکھ, یہ تکلیف, جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا آپ نے, جو 1 آدھا صفحہ پڑھتے تھے قرآن کا وہ بھی چھوڑ دیا آپ نے, جو 2-4 لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بھی ختم کر دیا آپ نے, یہ مایوسی ہے, عذاب ہے, کیونکہ اس نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا. یہ بنیاد ہے. اس لیے علماء بڑے خوبصورت بات کہتے ہیں, اس نیکی سے بڑا عذاب کوئی نہیں جو بندے کے اندر تکبر پیدا کر دے, اور اس گناہ سے بڑا تحفہ کوئی نہیں جو بندے کو اللہ کے ساتھ صلح کرا دے. سبحان اللہ. یعنی تکلیف آئی ہے,
گناہوں کی وجہ سے تکلیف آئی ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے اس کو کیا احساس ہوا کہ مجھے پلٹ جانا چاہیے، وہ پلٹ جاتا ہے، وہ گناہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، تحفہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ نیکی کی وجہ سے کیا کر جاتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں اور اپنی نیکی بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے سبحان اللہ، اسلام کا جو بیانیہ ہے نا، دکھ کو لے کے، تکلیف کو لے کر، وہ ایسا کمال ہے کہ لٹرلی اسلام آپ کی اینک اتار دیتا ہے کہ جو تجھے اینک دنیا نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ اینک تو تجھے مایوس کرتی ہے، اسلام دکھ کی جو اینک لگاتا ہے نا، وہ آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ آپ کو ایسے مضبوط کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے اصل میں سکھانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ مجھے مصیبت بھیجتا ہے۔ اس کے آپ کو بس صرف آخر میں 4-5 کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں کہ دکھ آپ کا دوست ہے میرے بھائی، یہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں شکر کی سب سے بلند حالت پتہ کیا ہوتی ہے، کہ لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی آپ کو تکلیف آئی کہ اس کو مر جانا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے الحمدللہ، یہ شکر کی انتہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں شکر کیا ہوتا ہے، جب خوشی آئے تو کیا کہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، لیکن شکر کی انتہا کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس بندے کو اب خودکشی کر لینی چاہیے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، الحمدللہ، یعنی انتہا پہ چلا گیا۔ وجہ کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ اگر اس بات پہ راضی ہے نا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بھئی توڑ میری ہے ہی نہیں، توڑ رب کی، کاٹنی ہے کاٹ دے، رکھنی ہے رکھ دے، پیسہ میرا ہے ہی نہیں، پیسہ رب کا ہے، کوئی شے میری نہیں ہے، تو تکلیف کس بات کی، چنتا کس بات کی۔ تو اب 4-5 باتیں میرے بھائی صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام دکھ کو کیسے دیکھتا ہے اور ہم دکھ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ واللہ، یا یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہم دکھ اللہ سے مانگیں یا اللہ میں دکھ دے، تکلیفیں دے، استغفر اللہ۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے، امن کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہمیشہ دعا کیا مانگنی ہے، خوشحالی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہمیشہ دعا کیا مانگنی ہے، دکھوں سے پاک زندگی کی دعا مانگنی ہے۔ لیکن یہ حقیقت سامنے رکھنے کے دکھ پھر بھی آئیں گے، آ گیا پھر مایوس نہیں ہونا، پھر پیٹھ نہیں دکھانی، پھر مقابلہ کرنا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ اس کے لیے قرآن و سنت نے آپ کو کچھ کیا دیا ہے، انکریجمنٹ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اصول بتائے۔ پہلا، واللہ میری فیورٹ آیت ہے پورے قرآن سے، اللہ کہتے ہیں، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 156 ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ وہ اسپیشل ڈی این اے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، اسپیشل کو مٹی سے بنے ہوئے، اسپیشل اللہ کی قربت والے لوگ ہوتے ہیں، جن پہ جب مصیبت آتی ہے، لفظ ہے، کوئی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، لفظ ہی کیا ہے، مصیبہ، مصیبت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، حال دعائی ڈال دیتے ہیں، چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ملک کو گندا کر دیتے ہیں، اپنے ملک کی ایمبولینس سے توڑ دیتے ہیں، اپنے ملک کے اے ٹی ایم چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ نہیں، کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یعنی اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، یعنی یہ مصیبت کے بعد ہوا ہے، یہ نماز کے بعد نہیں ہو رہا ہے، یہ روزے کے بعد نہیں ہو رہا ہے، یہ جہاد کے بعد نہیں ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ کے بعد نہیں ہو رہا ہے، کس کے بعد ہو رہا ہے بھائی، مصیبت آپ نے صرف محسوس ہی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد رویہ بھی محسوس ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ، جن پہ اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، ہدایت یہ سمجھیں، اسلام یہ سمجھ گیا بندہ، کیونکہ یہ مصیبت میں بھی شکر کر رہا ہے، اور مصیبت میں شیطان کو تھوڑی سی آئی تھی، اللہ کی قسم اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی وہ گمراہ ہو گیا تھا، اور یہ ایمان والا مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، نظام کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنے بڑی مصیبت کے بعد کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو راضی ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ بتائیں، جس عمل کے بعد اللہ بندے پہ درود و سلام نازل کرے میرے بھائی، اللہ کا درود و سلام نازل کرنے کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ عمل میرے بھائی آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے؟ بولیں بھائی، دوست ہے۔ یہ دکھ آپ کا دوست ہے اگر یہ آپ کو سکھا دے، اگر یہ آپ کا مرشد بن جائے، اگر یہ آپ کا استاد بن جائے۔ یہ آپ کا دشمن ہے، عذاب ہے اگر یہ آپ کو میرے بھائی اور زیادہ دلدل کے اندر دھسا دے۔ دوسری بات، بخاری کی حدیث ہے، حیرت واللہ یہ حدیث سن کے میں نے جب پہلی بار سنا کسی نے مانی نہیں تھی، اور میں نے ان کو پھر لٹرلی بخاری نکال کے دکھایا، میں کبھی حدیث ہے یہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، دھیان سے سنیے میرے اللہ کی قسم، کیا کمال کا مذہب ہے ہمارا، جب اللہ بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھائی ایک دفعہ دوبارہ آپ نے آخری جملہ آپ نے بولنا ہے، پہلا میں نے بولنا۔ اللہ جب بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے، بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، 200 سے 2 کروڑ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے بھائی، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ حدیث میں فلسفہ بتا رہی ہے، اللہ کے عطا کرنے کا طریقہ دکھ ہے۔ آپ موٹے ہیں، آپ نے پتلے ہونا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے پتلے ہونا، مجھے پتلا کر دے۔ آگے سے اللہ پتہ کہتا ہے تکلیف کے لیے تیار ہے، چپس نہیں کھانے، فرائز نہیں کھانے، کم از کم 2 کلومیٹر بھاگنا ہے، پٹھے کھانے، پٹھے
سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ نے سلاد کھانا ہے تو یہ ظاہری بات ہے انسان کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں. اللہ کہے تو تکلیف کے لیے تیار ہے، میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. جتنی بڑی تکلیف اتنی بڑی عطا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا اللہ اس ملک کو بدل دے، اللہ کہتا ہے کیا تو تکلیف سے گزرنے، سکھ سے گزرنے کے لیے نہیں، تکلیف سے گزرنے کے لیے تیار ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے تھے نا، یا رسول اللہ دعا کر دو یار، دیکھ لو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ نے کیا کہا تھا؟ بس. یعنی ان کو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریجمنٹ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا بس ہو گئی تمہاری. تم سے پہلے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، ان کے اوپر آرا چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یعنی کہ یہ بھی مصیبت ان کو تھوڑی لگتی تھی اور تم ابھی سے گھبرا گئے. یعنی رسول اللہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ چارج کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی بھلائی ہے. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں، کمال جملہ میرے بھائی. جس بندے کی زندگی میں مکی زندگی پہلے ہوتی ہے نا، اللہ ان کو مدینہ ضرور عطا کرتا ہے. سبحان، کتنے پیاری بات ہے بھائی. صحابہ نے مکہ گزارا ہے تو مدینہ ملا ہے، ڈائریکٹ مدینہ مل نہیں سکتا تھا بھائی. رسول اللہ کو ڈائریکٹ مدینہ نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن آپ نے اس مکہ سے گزرنا ہے. اور کہاں جانا ہے میرے بھائی؟ ایسے لوگ ملیں گے جو جانتے تک نہیں آپ کو، آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیں گے، کیونکہ وہ انصار ہے. نام ہی ان کا کیا ہے؟ مدد کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. اپنوں نے نہیں کیا، غیروں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیا. اللہ کہتا ہے مکہ گزارو پہلے، مدینہ پھر ملتا ہے. ہم نے میرے بھائی 1947 کے آس پاس مکہ گزارا تھا، تو ہمیں کیا ملا؟ اس لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، دوسرا مدینہ کہتے ہیں. لیکن اب ہم دوبارہ سے کیا ہو گئے میرے بھائی؟ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ مدینی زندگی. بھائی ایک دفعہ مکی زندگی گزارنی پڑے گی، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. وہ کوئی بھی گزرنا، میں کہتا ہوتا ہوں، یہ سارے کہتے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے سروے ہوا 80% پاکستانیوں نے کہا ملک میں کون سا نظام ہو. سبحان اللہ، کیسی بات ہے، پھر بھی نہیں لاتے. تو 80%. دھیان سے سنیے گا، آپ ایمان سے بتائیں اس نظام کے تحت سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. تو نماز کے ٹائم دکان کیا ہونی چاہیے؟ اگر یہ قانون بن جائے، انہوں نے احتجاج کرنا. یہ جو 80% نہیں ہے، انہوں نے احتجاج کرنا. آپ سختی کر رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے اسلامی نظام لے کر آؤ. یہ اتنی سی بھی تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے. اللہ کہتے نہیں گزرنا چاہتے، میں تمہیں عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے اصول ہیں. یہ قرآن ہے، حدیث ہے میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے. تیسری بات دیکھیں. اچھا یہ اصول کیا بتا رہا ہے؟ کہ دکھ آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے؟ بولیں بھائی. جس کے یعنی کہ بھلائی چاہتا ہوں تو میں تکلیف دیتا ہوں بھائی. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کی بیگم سے لڑائی ہو گئی، یعنی 10 سال میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اب آ کے ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ بیگم ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے. یہ تحفہ ہے، اللہ کی قسم تحفہ ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے ایسے بات نہیں کرنی، اس انداز کے ساتھ مسئلے کو اپروچ نہیں کرنا. اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے شیطان گھستا ہے تمہارے اندر. تو وہاں سے کیا کرو؟ بلاک کر دو اس جگہ کو، سیکھ جاؤ. اگلی بار شیطان کو نئی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں سے نہیں آ سکتا. لیکن اگر آپ اس کو ویکنس بنا لیں تو جب وہ بیگم میں ایسی بات کرے گی تب آپ طلاق کی دھمکیاں دو گے. حالانکہ اسلام آپ کو کیا چاہتا ہے کہ یہاں سے اصل میں شیطان تمہیں کیا کر رہا ہے؟ پکڑ رہا ہے، دبوچ رہا ہے. سیکھ جا، میچور ہو جا کہ یار یہ طریقہ کم از کم کیا ہے. اگر میں اختیار کرتا ہوں گیم الٹ ہو جاتی ہے، تو مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ گیم الٹ نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے میں بھلائی چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں. چوتھی بات دیکھیں، بڑی کمال بات ہے. کبھی کبھی بندہ کہتا ہے اللہ کو ٹیکنیکلی کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کوئی بھائی ہے جو یہ دعا کرتا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکلی ایسا کرتا ہے. تو اب آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ والا پلاٹ چاہیے بھی فردوس میں؟ کتنے ہیں بھائی ایسے؟ ساتھ والا، بالکل ساتھ والا. ایسے دیوار سے چاتی مارے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اللہ ہم سب کو وہ جگہ دکھائے، وہ مقام پہ لے کے جائے. اب آپ کو لگتا ہے آپ کے اعمال اس قابل ہیں؟ بولے بھائی آپ کو لگتا ہے ہمارے اعمال اس قابل؟ جس کو لگتا ہے یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. ہم امید رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں خوف بھی رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، گیم بڑی کمال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو، میں اللہ کہتا ہے جو بھی مانگو گے میں تمہیں، ٹھیک ہے. مانگا بھی کیا آپ نے؟ ڈائریکٹ A+، فردوس، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ والی، چھوٹی موٹی بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی آپ فردوس مانگ رہے ہیں. امال ہے کوئی نہیں. کیسی عجیب بات ہے نا. اللہ کہتا ہے جو مانگو گے دوں گا، اور مانگا بھی آپ نے فردوس اور امال. اب اللہ کہتا ہے دعا تو قبول کرنی پڑے گی نا، کیونکہ آپ نے مانگی. اور میرا اصول ہے جب بندہ میرے سے مانگتا ہے، اور میرے سے تو ابلیس نے مانگی تھی تو میں نے دے دی تھی. ابلیس نے اللہ کو کہا مجھے قیامت تک مہلت دے، تو میں نے تو اس کی دعا قبول کر لی تھی. تم تو پھر ایمان والے ہو، میری ذات پہ یقین رکھتے ہو. اب حدیث سنیں، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایسا مقام مختص کیا ہوا ہے جس کے لیے اس کے اعمال ناکافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے
وہ صبر کرتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، پھر مصیبت آتی ہے، پھر صبر کرتا ہے، پھر درجہ، یہاں تک کہ وہ اس مقام کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ٹیکنیکلی آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ مصیبت مانگ رہے کیونکہ اس نے آنا ہے، کیونکہ عمل تو کافی ہے کوئی نہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے بھرائی کرنے کا، بھرپائی کرنے کا. وہ کیا ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو کیا ہوگا؟ درجہ، یہاں تک کہ باذن اللہ تم زمین پہ ایسے گھومو گے کہ تمہارے ذمہ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. ایسے چلو گے ایک گناہ بھی نہیں ہے تمہارے ذمہ، صرف کس وجہ سے؟ صبر، کیونکہ تم مصیبت پہ صبر کر گیا. تو اب ٹیکنیکلی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ کبھی کبھی ہم مصیبت مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے. لیکن اس انداز سے آپ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا وہ مقام ہے لیکن تمہارے اعمال ناکافی ہیں، تو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس مقام تک چلا جاتا ہے. پھر پانچویں بات دیکھیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ گناہوں کی بھی تو سزا ہوتی ہے نا. بالکل ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی آپ کو لگتا ہے یہ 6 فٹیا انسان جہنم برداشت کر سکتا ہے؟ بولیں بھائی آپ کو لگتا ہے ایک ذرہ زمین پہ گرے سب کچھ؟ بولیں بھائی فنا ہے. اب یہ حدیث سنیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے. یہ جو بخار ہو جاتا ہے نا میرے بھائی 3-4 روز کے لیے، الحمدللہ وجہ آگے والی سزا ختم ہو گئی ہے. جب دنیا میں سزا اور آپ صبر کر جائیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو آخرت والی سزا ختم ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہے کیونکہ اللہ محبت کر رہا ہے آپ سے، پیار کر رہا ہے. پتے جیسے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ تکلیف سے گزرتا ہے. لیکن ہونا صبر چاہیے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی کٹھی سزا اس کو کہاں پہ دیتا ہے جا کے؟ اس لیے شیطان کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بادشاہی جیسی زندگی جی رہا ہے کیونکہ اس کو کچھ ہو سکتا. بھائی کوئی نبی ابلیس کو مار نہیں سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے سارے گناہ کیا ہو رہے ہیں؟ کٹھے ہو رہے ہیں، اور ایک دم سے اس کو آخر میں جا کے ہمارے سب سے زیادہ سزا تو اسی کو ملنی ہے، ابلیس کو ملنی ہے. لیکن ایمان والے کا کانٹا بھی چپ جائے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی کم از کم گناہ کیا ہو گیا میرے بھائی. علماء کہتے ہیں کہ اس جیب میں بندے نے پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن لاشعوری طور پہ اس جیب میں ڈال لیے. اب دہی لینے گیا تو اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ بھی تیری، میرے پیسے کہاں گئے؟ تکلیف ہوئی اس کو ایک دم سے کہ 200 روپیہ میرا ضائع ہو گیا. لیکن ایک دم سے اس کو پتا چلا اس جیب میں، الحمدللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں ضائع ہوتے ہیں اور اللہ اس کو نیکی دیتا ہے. سبحان، کیا کمال مذہب. یعنی پانے ڈھونڈ رہا ہے اللہ کی رحمت تو، اور چلا جائے اور جنت ٹوٹ جائے یار. یعنی کہ دکھوں کی وجہ سے اللہ جنت میں لے کے جا رہا تھا، سوچو سکھوں کی وجہ سے کیا کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے حدیث کا مفہوم ہے دکھ کی وجہ سے اگر انسان مر جاتا نا تو جہنم کو دیکھ کے مر جاتا، اور سکھ کی وجہ سے اگر انسان مرتا تو جنت کو دیکھ کے مر جاتا. یعنی سکھ کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے، دکھ کی انتہا جو ہے وہ جہنم ہے. آخری بات، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ بولیں فَإِنَّ مَعَ اللہ کہتا ہے میں نے کبھی کوئی تالا بندے کی زندگی میں نہیں بھیجا لیکن چابی ضرور بھیجی ہے. اور علماء کہتے ہیں 2 دفعہ اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 آسانیاں ہیں، مشکل کے ساتھ ایک آسانی نہیں، کتنی 2 آسانیاں ہیں، ایک اخروی ایک دنیاوی، لیکن ساتھ میں ہے. آپ میری بات سے بڑی اہم بات ہے. اکثر بزرگ جب بچے کو مشکل کے وقت نصیحت کر رہے کہتے ہیں بچے بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، بعد میں نہیں میرے بھائی، ابھی آپ نے صبر کرنا ہے اور محنت کو جاری رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ساتھ میں اس کے کیا ہے؟ آسانی ہے. کچھ دیر کے بعد دکھ چلا جاتا ہے، وہ آسانی پیچھے رہ جاتی ہے. وہ جو اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دکھ وہاں سے. لیکن اگر آپ بے صبر ہو جاتے ہیں تو دکھ تو آپ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ آسانی بھی پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ صرف ایک بنیاد پہ ممکن ہے اگر آپ کو یقین ہو اللہ جانتا ہے میں، بولو بھائی اللہ جانتا ہے میں، بولو بھائی میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے میں. اصل میں دکھ کی وجہ سے انسان پتہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. تجھے کیسے پتا؟ تجھے کیسے پتا؟ میری بات سمجھ، کیونکہ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے، اندھیرے کی بات. تجھے کیسے پتا تو برباد ہو گیا؟ عین ممکن ہے 4 دن بعد تو کہہ رہا ہو اللہ یہ شکریہ تو نے اس کی کمپنی سے نکلوا دیا، وہ تو بم دھماکے سے گر گئی ہے ساری، وہ تو سارے مر گئے وہاں پہ، مجھے تو نے وہاں سے کیا کیا؟ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو عذاب ہے میرے پہ. اللہ کہہ رہا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے وہ بندے بچایا ہے میں نے تجھے، میں نے تجھے بچایا ہے، تو کہہ رہا ہے یہ عذاب ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ آخر میں ایک سٹوری میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو کسی نے بتایا، وہ کھجل کھجل ہو رہا تھا، کام نہیں بنا. اس نے کہا امریکہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، لینڈ آف ڈریمز ہے، خوابوں کا دنیا ہے، تو تمہارا کچھ نہ کچھ بن جائے گا، وہاں پہ چلے جاؤ. اس نے سارا کچھ بیچا، شپس جاتی تھی اس وقت، جہاز نہیں تھے، شپس جاتے تھے. تو وہ شپس کے پاس پہنچا اپنی پوری فیملی کو لے کر، لیکن اس نے بیگ میں دیکھا تو ڈاکومنٹس نہیں ہیں.
اور جو پاسپورٹ جو بھی تھا تو وہ نہیں ہے. اس کو غصہ آیا کیونکہ اس کی جو بیٹی تھی چھوٹی, اس نے اس میں ڈاکومنٹس نکال کے گھر پھینک دیے تھے. آپ سمجھ رہے ہو, کھیلتی رہے ہو, کچھ کر رہا ہو. اب اس کو غصہ آیا, بیگم نے کہا غصہ نہ دکھاؤ, فوراً بھاگ کے جاؤ, شپ نہ نکل جائے کیونکہ ہماری باری 6-7 مہینے بعد آنی ہے دوبارہ. تو یہ گھر بھاگتا ہے, ڈاکومنٹس لے کے آتا ہے, لیکن شپ بولو بھائی شپ چلی جاتی ہے. کیا کرے گا اس بیٹی کے ساتھ؟ اب اس نے کیا کرنا, یہ بیٹی ہے ہی منوس. جب سے پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں منوسی پیدا ہو گئی ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان ایسی چیز سوچتے ہیں, یہ پیدا ہوتی گئی تھی میری نوکری چھوٹ گئی, یہ پیدا ہوتی گئی تھی فلاں کام ہو گیا, تو کوسنے لگ گئے اس عورت کو, اس بیٹی کو. تو 4-5 روز کے بعد ایک اخبار اس کے ہاتھ میں لگی کہ وہ شپ ڈوب گئی ہے. اور شپ ٹائٹینک تھی. کیا تھی شپ؟ وہ بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں ٹائٹینک کی. وہ شپ ٹائٹینک تھی, ساری ڈوب گئی, خصوصاً وہ والی سیٹ کے بندے مر گئے سارے جہاں پہ اس کی سیٹ تھی. اب یہ فوراً گھر بھاگا ہے, بیٹی کو گلے سے لگایا ہے, ہم تجھے عذاب سمجھ رہے, تو سب سے بڑا تحفہ ہے کیونکہ تیرے سبب سے آج ہم زندہ ہیں. اگر تو وہ ڈاکومنٹس وہاں پہ نہ پھینکتی تو آج ہم سارے جان ہے تو زندہ ہیں تو کچھ بھی کر لیں گے, مر کے کیا کریں گے بھائی؟ زندگی ہے تو سب کچھ کر لیں گے. ایسے ہی میرے بھائی جب تکلیف اللہ کو بھیجتا ہے, اللہ آپ کو بہت ساری چیزیں بچا رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے تو ذرہ دیکھتا ہے, میں پہاڑ دیکھتا ہوں. تو پکسل دیکھتا ہے, میں پکچر دیکھتا ہوں. وہ میں پوری کائنات دیکھ کے فیصلے کر رہا ہوں. تو ایک لڑکی کو دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے, ایک یونیورسٹی کو دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے, ایک مووی کے کلپ دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے, ایک شارٹ ویڈیو دیکھ کے فیصلے کر رہا ہے. تو اللہ مسکرا دیتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ مسکراتا بھی ہے, سبحان اللہ, کہ میں بندے کو کیا کر رہا ہوں. یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھ رہے ہیں, لیکن کیا یوسف سوچ سکتا ہے میرے بھائی کہ کنویں کے اندر اندھیر گھپ کے اندر, اندھیرا بھی تو تھا نا, گھپ کے اندر بیٹھ کے میں ایک وقت تخت پہ بیٹھوں گا اور ایجپٹ کو سپر پاور بنا دوں گا؟ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی ایسا؟ لیکن اب ہمیں تو کہانی پتہ ہے اس لیے ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اس وقت یوسف کو تو یہ معلوم نہیں ہے. جن بھائیوں نے پھینکا وہ سجدہ کریں گے میرے سامنے, سرنڈر کریں گے میرے سامنے, کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں وہاں سے آتا ہوں جہاں سے تم, بولے بھائی, جہاں سے تم غمان بھی نہیں کرتے, یعنی کہ تصور بھی نہیں ہوتا, اللہ وہاں سے آتا ہے. اس لیے میرے بھائی ایمان بالغیب سب سے بڑی شرط ہے. اللہ پہ, غیب پہ ایمان رکھو, اندھیرے پہ غیب. اور دکھ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے نا, ہائے میں لٹ گیا, برباد ہو گیا. نہیں 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 نہیں, عین ممکن اللہ نے تجھے آباد کیا ہے, اللہ نے تجھے بچایا ہے, اللہ تجھے کچھ اور نوازنا چاہتا ہے. صبر کرے گا دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت میں بھی نوازے گا. بے صبری کرے گا کیا اکھاڑ لے گا تو, رو پیٹ کے کیا کر لے گا تو, ڈپریشن ہی ہونا ہے, مایوسی ہونی ہے, اینڈ پہ تجھے صبر پھر بھی آ جانا ہے. لیکن وہ صبر اللہ مانتا, اللہ وہ صبر مانتا ہے جو پہلے لمحے کے اندر کیا جائے. دکھ میرے بھائی آپ کا استاد ہے, آپ کا مرشد ہے. قرآن و سنت کی زبان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی محبت ہے. حقیقت اس کائنات کی دکھ ہے, تکلیف ہے. خوشی تو صرف سہنے کے لیے ہے کہ آپ دکھ کو سہ لو, تھوڑا سا برداشت کر لو, دوبارہ سے کیا ہوتا ہے وہی تکلیف, وہی سفر شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جملہ دنیا میں جھوٹ ہے, آخرت میں حقیقت ہے. انشاءاللہ ایک بار فردوس کے بوئے میں داخل ہو جائیں گے, پھر کہیں گے بچ گئے. بلکہ قیامت کے دن اٹھ بھی گئے نا, پھر بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم بچ گئے. پتہ نہیں کیوں ہونا ساڈے نال. ایک دفعہ کھاتا کھل گیا, گیم آف. صرف اللہ نے پوچھ لینا اے کی کیتا ہے تو, گیم ختم ہے میرے بھائی. جب اللہ پوچھنا اے کی کیتا ہے تو, گیم خراب ہو گئی ہے. بس دعا کرو کچھ نہ پوچھے, چپ چاپ کر کے جا یار ادھر ٹور جا, بس ادھر ٹور جا. اور میں کہتا ہوں تم اچھے دوست ہیں نا میرے بھائی. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ متقین دنیا میں بھی اچھے دوست ہیں. اور اس لیے علماء کہا کرتے تھے جنت میرے سے پہلے چلے گئے نا, ایک دفعہ اللہ سے پوچھنا میرا دوست گیا کہ نہیں گیا, میرے بارے میں پوچھ لینا یار. سبحان اللہ, کیا دوستی ہے میرے بھائی. دنیا میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں. آخرت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں. اور نیک مسلمان کی سفارش یا نیک مسلمان کی گواہی اللہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی دکھ جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کا ٹکٹ ہے جنت کا. آپ سمجھے, واللہ ٹکٹ ہے. یہ جو سکھ ہے نا, دنیا جنت نہ بناؤ, اس نے کوئی نہیں بننا. اس لیے ایک شیخ نے کہا دس دنیا از ڈیزائنڈ ٹو بریک یور ہارٹ. اللہ نے دنیا ڈیزائنڈ اس انداز سے کیا, قدم قدم پہ تیرا دل توڑے گی. جب تو کہتا ہے نا میرا بچہ سب کچھ ہے, یہ بچہ ہی توڑے گا. جب تو کہتا ہے میری دکان سب کچھ, یہ دکان توڑے گی. یہ رکشہ سب کچھ ہے, رکشہ توڑے گا. یہ لڑکی سب کچھ ہے, لڑکی. جس کے ساتھ تو دل لگاتا ہے اللہ اسی سے توڑتا ہے. صرف ایک وجہ سے, میرے سے لگا کیونکہ نعوذ باللہ میں لا فانی ہوں, میں لا محدود ہوں, میں ختم ہونے والا نہیں ہوں. تو میرے ساتھ جو لگتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. جو دنیا کے ساتھ لگتا ہے دنیا فنا ہو جانے والی, وہ بندہ بھی فنا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دکھوں کو
تکلیفوں کو مصیبتوں کو اپنا استاد سمجھ کے اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو دکھ کے ذریعے مضبوط فرمائے اور ہمارے دلوں کو کمزوری سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔